بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند، اللہ پاک اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے۔ اس مقدس مہینے کے اندر بے شمار عبادات اور بے شمار اہل اسلام کی بڑی معتبر اور بڑی مستند تہوار ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر عید الاضحیٰ کا دن بھی اس مہینے کے اندر آتا ہے۔ اللہ پاک اس عید الاضحیٰ کے دن ہماری نماز عید کو اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالی عبادت جو ہوتی ہے، مال خرچ کر کے، تھوڑی سی توجہ کریں گے، بڑا اہم مسئلہ میں شروع کر رہا ہوں۔ مالی عبادت جو ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی جو مال خرچ کر کے عبادت کی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ مالی عبادت ہوتی ہے جس میں بندہ کسی کو مالک بنا دیتا ہے، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اگلے بندے کو مالک بنا دیتے ہیں، وہ چاہے خود کھائے، اپنے والدین کو دے، اپنے بچوں کو دے، اپنا گھر بنائے، مکان بنائے، جو بھی کرے، اسے کہتے ہیں ہم نے ایک مالی عبادت بطریق تملیک، یعنی ہم نے کسی کو مالک بنا دیا۔ اسی لیے اگر کسی بندے نے دسترخوان لگایا، توجہ فرمائیے گا ذرا، دسترخوان لگایا اور دسترخوان پہ زکوٰۃ کے پیسوں کی روٹی پکا کے رکھ دی اور کہا بھی جس نے جتنی کھانی ہے کھا لے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس نے صرف کھانے کی اجازت دی ہے۔ زکوٰۃ تب ہوگی جب بندہ کسی کو اس کا مالک بنائے گا، یا اس کو کہے بھی اتنا کھانا آپ کا، اب یہاں کھا لو، لے کے جانا تو لے جاؤ، تو زکوٰۃ ہونی ہے، ویسے زکوٰۃ نہیں ہونی۔ یعنی اس کو مالک بنایا جائے، بھی خود کھانا ہے خود کھا لے، گھر لے کے جانا ہے گھر لے جا، بچوں کو دینا ہے بچوں کو دے دے۔ اور اگر ہم کہیں بھئی لے کے نہیں جانا، بس یہیں پہ جس نے جتنا کھانا کھا لو اور باقی یہیں پہ پڑا رہنے دو، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی ایسا دسترخوان لگایا زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ایک ایسی صورت ہوتی ہے جس میں کسی کو مالک بنایا جاتا ہے بطریق تملیک۔ ایک مالی عبادت یہ ہے کہ آپ کسی کو مالک بنا دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں تو آپ اسے مالک بنا دیتے ہیں۔ آپ اسے کہتے ہیں بھی لے جاؤ، خود استعمال کرنا ہے کرو، گھر میں رکھنا رکھو، بیوی بچوں کو دینا دو، وہ مالک بن گیا، وہ جو مرضی کرے، فطرانہ ہم نے اسے دے دیا۔ یہ صدقات جتنے ہم دیتے ہیں تو ہم اس کو عمومی طور پہ اس کا مالک بناتے ہیں، جیسے زکوٰۃ اور فطرانہ میں نے اس کی مثال دی۔ تو یہ ذہن میں کلیئر ہو گیا مسئلہ کہ اگر مثال کے طور پر اسی طریقے سے زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور کوئی بندہ سبیل لگا دیتا ہے پانی پینے کی، بھی یہاں سے پانی پیتے جاؤ بھائی، لے کے نہیں جانا، جہاں جتنا جس کا دل کرتا ہے یہاں پی لے اور باقی جو پانی ہے وہ یہیں پہ پڑا رہے، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کسی کو مالک نہیں بنا رہے، آپ اس کے لیے مال کو مباح کر رہے ہیں۔ بھی آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، لے کے جانا جائز نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر ہم احناف کے ہاں للفقراء الذین، یہ للفقراء، انما الصدقات للفقراء، یہ جو لفظ آیا قرآن میں للفقراء، لام کے لفظ استعمال ہوا، تو ہمارے نزدیک حنفیوں کے ہاں لام ملکیت کا ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ بلکہ اس کی مثال آپ کو ایک اور دیتا ہوں، بڑا کلیئر ہو جائے گا مسئلہ۔ جو احباب مسئلہ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے لیے بڑی سادہ سی مثال دے رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ بریرہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے ہاں تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے چولہے پہ، تو آپ نے فرمایا بریرہ ہمیں نہیں کھلاؤ گی اس ہانڈی میں سے؟ قربان جائیں آقا کیسے ہیں،
اور ایک بہت غریب عورت ہیں وہ، اور بڑی وہ مطلب ایسی عورت ہیں کہ دنیا کا ظاہری مال و اسباب ان کے پاس نہیں، ورنہ چونکہ صحابیہ ہیں تو پھر دو جہانوں کی مالک جو ہے وہ سبحان اللہ، اللہ پاک کا ان پہ فضل تو ہے ہی ہے نا۔ جب آقا کی غلام ہے تو پھر سب کچھ ہی ان کے پاس ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا۔ لیکن دنیا کا ظاہری طور پر مال و اسباب ان کے پاس نہیں تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بریرہ ہمیں نہیں کھلاؤ گی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں صدقہ ہے، کسی نے مجھے گوشت دیا تھا صدقے کا، وہ میں نے پکایا ہوا ہے، تو آپ کے اوپر تو صدقہ منع ہے، تو آپ صدقے کا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے میں آپ کو نہیں کھلا سکتی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قانون بنا دیا، اور قربان نہ جائیں اسے کہتے ہیں جوامع الکلم، ایک لائن بولی ہے اور کائنات کے آنے والے ہر فرد کے لیے قانون بن گیا، صرف ایک لائن بولی ہے، ایک لائن، اسے کہتے ہیں جوامع الکلم، لائن ایک ہے اور قانون اتنا لمبا چوڑا ہے، صرف ایک لائن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ تشریف لے گئے، اب ذرا واقعہ ذہن میں لائیں مسئلہ اور کلیئر ہو جائے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچانک تشریف لے جاتے ہیں، حضرت سیدہ بریرہ نے ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے چولہے پہ، نیچے آگ جل رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں نہیں کھلاؤ گی؟ یہ ایک عام بات ہے، جب کوئی کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو پوچھ ہی لیتا ہے بھی کیا پک رہا ہے بھائی، ہمیں کیا کھلاؤ گے؟ بھائی کو بات عام رواج میں بندہ کر ہی سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی ہمیں نہیں کھلاؤ گے؟ کہنے لگی حضور، عرض کرنے لگی یہ تو صدقہ ہے۔ اب یہ بھی ذرا اس جملے پر غور کریں کہ صحابیہ کا علم کتنا مضبوط ہے کہ آقا علیہ السلام نے بتا دیا بھی صدقہ مجھ پر میری آل پر حرام ہے، تو صحابیہ وہاں پر کھڑے ہو کے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں حضور آپ نے جو مسئلے سکھائے ہیں ان کے مطابق آپ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ اس میں صدقہ ہے۔ علم کی مضبوطی دیکھیں آپ، علم کے اندر کیسا مضبوطی ہے اور کیسا علم کو اللہ پاک نے ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیا کہ حضور آپ تشریف لائے ہیں، یقیناً آپ کی خدمت کریں گے، لیکن یہ صدقہ ہے۔ اور اب آقا علیہ السلام کا جملہ سنیے گا، پوری کائنات کے لیے اصول بنا دیا، فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہبۃ، فرمایا تمہارے لیے صدقہ تھا، اب اگر تم ہمیں کھلاتی ہو تو صدقہ نہیں رہے گا بلکہ یہ تمہاری طرف سے ہمیں تحفہ سمجھا جائے گا۔ ایک اصول بن گیا۔ اصول کیا بنا کہ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے دی، اس بندے نے زکوٰۃ لے لی، وہ مالک بن گیا زکوٰۃ کا، اب وہ زکوٰۃ کے پیسے اس سے اپنا گھر بنائے، ان زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنی بیٹی کی شادی کرے، ان زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے والدین کی خدمت کرے، ان زکوٰۃ کے پیسوں سے دوائی دارو لے، ان کے زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنا وہ گندم اناج چاول لے، جو بھی کرے، اب وہ اس کا مالک ہے۔ کسی غریب کو کھلائے، اگر اس نے اپنے زکوٰۃ کے پیسے تھے اس کے پاس، بیٹے کی شادی کرنی تھی، اسی پیسوں سے اس نے ولیمہ کر دیا، اس میں تگڑے بھی آئے ماڑے بھی آئے۔ تگڑوں کے لیے کھانا جائز ہے؟ جی جائز ہے، کیوں؟ زکوٰۃ وہاں مکمل ہو گئی جب اسے دے دی، اب اس کے بعد وہ جس کو بھی دے گا تو آگے ہبہ ہوگا، آگے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اس کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، بندہ تگڑا ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے پیسوں سے، تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اور طرف چلی جائے گی بات۔ لیکن یہ جو پیسے اس کو بطور زکوٰۃ ملے تھے، اب وہ کسی جگہ پہ بھی خرچ کر سکتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط کنسپٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ فلانے بندے کو زکوٰۃ دی تھی، اب اس کے گھر میں سے کوئی سالن آ گیا، اس نے بیچارے نے عید والے دن ختم دلا دیا، اس بیچارے نے چھوٹی عید پہ کوئی سوئیاں بھیج دیں، اس نے کوئی گوشت 2 بوٹیاں بھیج دیں کہیں سے، اس نے 2 روٹیاں پکا کے بھیج دیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو زکوٰۃ دے پیسے بھیجن ڈیا، ہن اسی تینوں زکوٰۃ دیتی سانو دے جاندہ، تو یہ تو نہ کرے نا۔ اب ایسا نہیں، اس کے پاس زکوٰۃ مکمل ہو گئی، ہم میں آپ فلانا ٹمکانا جتنے بھی نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تگڑے ہیں، ماڑے ہیں، جو بھی ساری کائنات مل جائے، حضور کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ امام الانبیاء نے حضرت بریرہ کے گھر میں وہ گوشت تناول فرمایا جو انہیں بطور صدقہ ملا تھا۔ آقا نے ایک قانون دے دیا، فرمایا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہے کہ آج کے بعد جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ اس کی حد تک تو زکوٰۃ ہے، آگے جہاں بھی کسی کو دے گا وہ ہبہ کہلائے گی، تحفہ کہلائے گی، جس مد میں دے رہا ہے اسی مد میں جائے گی۔ لہذا زکوٰۃ والا بندہ اگر کسی تگڑے بندے کو اپنے گھر میں بلا کر روٹی کھلا دے تو اس کے لیے منع نہیں ہے، منع اس لیے نہیں کہ ایسا کھانا میرے مصطفیٰ نے خود تناول فرمایا ہے۔
اب سمجھ آیا مسئلہ جی؟ اس میں ولیمے کے مسئلے بھی حل ہو گئے، اس میں اگر کوئی ماڑا بندہ زکوٰۃ کے پیسے ملے تھے وہ عید دینے چلا گیا اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو، وہ مسئلے بھی حل ہو گئے۔ اچھا اس میں کسی کو زکوٰۃ کسی نے دی تھی، اس بندے کے پاس پیسے آ گئے اپنے والدین کی خدمت کرنے چلا گیا، وہ مسئلے بھی حل ہو گئے۔ اس میں جس کو زکوٰۃ کسی نے دی تھی اس بندے نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، وہ مسئلے بھی حل ہو گئے۔ بیٹی کی شادی کر دی، وہ مسئلے بھی حل ہو گئے۔ مسجد میں پیسے دے گیا، وہ مسئلے بھی حل ہو گئے۔ کسی امیر کو کھلا دیا، مسئلے حل ہو گئے۔ کسی غریب کو کھلا دیا، وہ سارے کے سارے مسئلے اس حدیث نے حل کر دیے۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، میں جملہ اگر ایک بھی بول لوں تو لمبے مسئلے نکلتے ہیں۔ آپ اس پہ پوری پوری کتاب لکھ سکتے ہیں اس لائن پہ کہ جس کو میں نے زکوٰۃ دی تھی اس نے آگے اپنے بیٹے کی شادی کی تو شادی کے اندر اس نے 2 سوٹ لے کر تحفہ دے دیے مسجد کے امام کو، اس نے 2 سوٹ تحفہ لے کر دے دیے اپنی والدہ کو، اس نے 2 سوٹ تحفہ لے کر دے دیے اپنے بھائی کو، وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے وہ ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے ٹھیک ہے، اس کے اپنے پیسے ہیں، جیسے مرضی خرچ کرے وہ۔ یہ سارے کے سارے مسئلے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں حل کر دیے۔ تو مالی عبادت کی جو پہلی قسم ہے بطور تملیک، مالک بنانا، زکوٰۃ میں فطرانے میں ہم کسی کو مالک بناتے ہیں۔ یہ مسئلہ کلیئر ہوا جی؟ اس کے اندر مالک بنا دیا جاتا ہے، لہٰذا جہاں مالک بنانا نہیں پایا جائے گا، تھوڑی توجہ اور فرمائیں، میں قربانی کی طرف آ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ اور فرمائیں۔ ایک اصول ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی ایسا کام آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں، لیکن جب آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دیے تو اگلا بندہ مالک نہیں بنا، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دیے اور اگلا بندہ مالک نہیں بنا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے کسی نے زکوٰۃ نکال کے مسجد میں دے دی، زکوٰۃ ہو جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ مالک ہی کوئی نہیں بنا۔ مسجد میں جو پیسے دیے جاتے ہیں اس میں مالک کون بنے گا؟ مسجد تو اللہ کی ہے نا، اس کو دیے ہوئے پیسے بھی اللہ کے، تو اللہ کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کو پل بنا دیا زکوٰۃ کے پیسوں سے، پل بن جائے گا؟ نہیں بن سکے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ وجہ اس کی کہ اس میں مالک کون بنے گا؟ یا تو کسی کو غریب کو پیسے دو، کسی غریب کو مالک بنا دو، اسے کو بھی زکوٰۃ کے پیسے تمہیں دے دیے تو مالک ہے، اب لگا کے یہاں پل بنا دے، وہ تو الگ چیز ہے۔ وہ غریب اپنے پیسوں سے جو بھی کرے آگے، اس کو آپ نے مالک بنا دیا۔ مسجد میں پیسے دیں گے نہیں ہوں گے، جنازگاہ میں پیسے دے دیے زکوٰۃ کے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے سڑک بنا دی زکوٰۃ کے پیسوں سے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ نے کہیں پر نلکا لگا دیا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، مالک کسی کو نہیں بنایا، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں کسی غریب کو پیسے دے دیں وہ اس کی سڑک بنا دے، کسی غریب کو پیسے دے دیں وہ اس کے نلکے لگا دے، کسی غریب کو پیسے دے دیں وہ اس کے پل بنا دے، کسی غریب کو پیسے دے دیں وہ اس کی مسجد بنا دے، کسی غریب کو پیسے دیں اس کا مدرسہ بنا دے، کسی غریب کو پیسے دیں وہ اس کے کھانے کھلا دے، کسی غریب کو پیسے دیں وہ لوگوں کی شادیاں کروا دے، کسی غریب کو پیسے دیں وہ ہسپتال میں مریضوں کو دوائیاں لے دے۔ وہ سارے کے سارے کام ہو جائیں گے کیونکہ اب مالک غریب بن چکا ہے۔ مسئلہ سمجھے جی؟ میں نے ایک کلیہ بتا دیا آپ کو، ایک لمبا چوڑا بڑا مشکل قانون ہے، میں نے اس کو سادہ کر دیا کہ زکوٰۃ میں لازم ہے، زکوٰۃ میں لازم ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو مالک بنائیں، زکوٰۃ میں لازم ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو مالک بنائیں۔ مالک نہیں بنے گا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن میں کلیئر کیجئے گا۔ یہ پہلی مالی عبادت ہے۔ دوسری مالی عبادت ہوتی ہے بطریق اتلاف، تلف کر دینا۔ جیسے مثال کے طور پر قربانی کرنا۔ قربانی جب ہم کرتے ہیں جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں تو جانور کو کسی کا مالک نہیں بناتے بلکہ اس کی جان نکال دیتے ہیں۔ مال تلف ہو گیا مطلب وہ ختم ہو گیا، جانور پہ آپ نے چھری پھیری وہ ختم ہو گیا جانور۔ یہ بطریق اتلاف ہے، بطریق تلف ہے، یعنی اس کو اپنی ملکیت سے بھی آپ نے چھری پھیری تو وہ مال جو تھا تلف ہو گیا۔ اب وہ کسی کو دیا نہیں آپ نے، جب آپ نے جانور کے گلے پہ چھری پھیری ہے آپ نے دیا نہیں، لیکن اس کی جان نکل گئی۔ اب جب بطریق اتلاف ہے یعنی اس کو آپ نے چھری پھیر کے اس کا گوشت نکال دیا، اس کا خون نکال دیا، جان نکال دی، ایک یہ قسم ہے۔ اس میں آپ نے کسی کو مالک نہیں بنانا جب آپ نے قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیرنی ہے۔
اس کا جان نکل گئی، ختم ہو گئی کہانی اس کی جانور کی، اب گوشت آپ کے پاس آ گیا، آپ کا اپنا گوشت ہے۔ قربانی والے دن، تھوڑی توجہ فرمائیں، پتہ نہیں میں کامیاب ہوتا ہوں سمجھانے میں کہ نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں سمجھ آ جائے۔ قربانی والے دن ہمارے اوپر واجب کیا ہے؟ قربانی والے دن ہمارے اوپر واجب کیا چیز ہے؟ ہمارے اوپر واجب ہے احراق الدم، خون بہانا۔ مسئلہ پھر سمجھیں، قربانی والے دن ہمارے اوپر واجب کیا؟ خون بہانا۔ آپ نے اس کے گلے پہ چھری پھیری، خون بہہ گیا، واجب ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جو گوشت ہے وہ اب آپ کی ذاتی ملکیت ہے۔ اس دن جو واجب تھا وہ خون بہانا، احراق الدم ہے، خون بہانا، خون بہا دیا آپ نے۔ اس کے بعد وہ گوشت اب آپ کی ملکیت ہے۔ وہ بکرا پڑا ہوا ہے سامنے جس پہ آپ نے گلے پہ چھری پھیری ہے، وہ گائے ہے، وہ کٹا ہے، وہ اچھا ہے، وہ اونٹ ہے، وہ جو بھی ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے۔ اب آپ کی ملکیت میں وہ جانور جس کے آپ نے گلے پر چھری پھیری ہے، اب آپ اس کو تقسیم کر دیں سارے کا سارا ہی، آپ اس کا سارا، آپ کے رشتہ دار بہت زیادہ ہیں، کئیوں نے قربانیاں نہیں کی، ماڑے بندے ہیں، آپ سارا رشتہ داروں کو دے آئیں، آپ سارا ہی غریبوں کو دے آئیں، آپ کے اپنے خاندان میں 15 16 17 18 افراد ہیں اور قربانی کسی کی بھی نہیں، ایک ہی ہے، ایک ہی بکرا، آپ اپنے بچوں کو کھلا دیں، آپ اپنے بھائیوں کو کھلا دیں، آپ اپنی بہنوں کو دے دیں، وہ آپ کی ملکیت ہے۔ ہاں، افضل اور اعلیٰ اور عمدہ طریقہ کیا؟ عمدہ، جملے پہ غور فرمائیے گا آپ، افضل اعلیٰ اور عمدہ طریقہ کیا ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیں، ایک غریبوں کو دے دیں، خود رکھ لیں۔ اگر اس کے بچے ہی اتنے ہیں بیچارے کے، اس کی فیملی اتنی بڑی ہے، اس کے بھائی بھی رہ رہے ہیں، اس کی بہنیں بھی، کوئی گھر ایسے ہوتے ہیں، ایک بہن ہے جس کے 4 5 بچے ہیں، بیوہ گھر میں بیٹھی ہے، ایک بھائی اللہ نہ کرے فوت ہو گیا، اس کے 2 4 بچے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں، یتیم بچے ہیں، اس کی بیوی ہے وہ بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے 2 4 5 بچے ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پڑوس میں 1 2 بھائی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، ایسے لوگ ہیں جن کی قربانی نہیں، تو کیا ایسے بندے کو شریعت کہے گی کہ تو جا کے غریبوں کو بھی دے کے آ؟ شریعت کیوں کہے گی اسے؟ یہ حدیثوں میں آگے پڑھوں گا، حدیثیں اس کے بارے، واضح حدیثیں ہیں۔ تو ایسے بندے کے لیے کہ اگر گھر میں بھی کھانا چاہے تو حرج کوئی نہیں، کیونکہ قربانی والے دن اس بندے پہ کیا لازم تھا؟ خون بہانا، وہ اس نے بہا دیا، اس نے قربانی کر دی، خون بہا دیا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کھال ہے اس کی، چمڑا کھال ہے، اس کھال سے مشکیزہ بنا لے، پانی کے لیے بنا سکتا، اس کھال سے، کیونکہ مالک کیا اس کا، وہ اس کھال سے جائے نماز بنانا چاہے بنا سکتا ہے، اس کھال کو مسجد میں دینا چاہے دے سکتا ہے، اس کو مدرسے میں دینا چاہے مدرسے میں دے سکتا ہے، اس کھال کو کسی غریب کو دینا چاہے دے سکتا ہے، اس کھال سے کسی غریب کو دوائی لے کے دینا چاہے لے کے دے سکتا ہے بیچ کے، اس کھال کے ذریعے کسی کو آٹا لے کے دینا چاہتا ہے بیچ کے تو لے دے، کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں ہے کھال۔ یہ کنسپٹ کلیئر کیجئے گا، قربانی زکوٰۃ نہیں مسجد کو دے سکتے، قربانی کی کھال مسجد کو لگ جاتی ہے، کیونکہ آپ کی ملکیت میں ہے، میری ملکیت میں ہے میری کھال، میں جس کو مرضی دے دوں، میں مدرسے میں دے دوں، میں کسی امام صاحب کو دے دوں، میں کسی قاری صاحب کو دے دوں، میں کسی غریب کو دے دوں۔ ہاں، کسی کو تنخواہ کے طور پر نہیں دینی، کہ بعض پنڈوں میں ہوتا ہے کہ امام صاحب رکھے ہوئے مسجد میں، وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، انہیں کیا دیں گے جی؟ سال کے سال دانے دیں گے، پھر چاول دیں گے اور قربانی کی کھالیں بھی دیں گے، وہ منع ہو جائے گا۔ بطور اجرت نہیں دینی، بطور تنخواہ نہیں دینی، گفٹ دینا ہے، آپ اسے بطور گفٹ دے سکتے ہیں، کھال بھی، کھال لے لے بھی، بیچ لینا، آپ کے کام آ جائے گی۔ تو یہ قربانی والے دن بندے کے اوپر جو چیز لازم ہے، اس خون بہانا اس نے بہا دیا۔ اب سنیے گا، مالی عبادات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کسی کو مالک بنا دینا جیسے زکوٰۃ اور فطرانہ ہے، اور ایک ہے تلف کر دینا جیسے قربانی میں آپ نے چھری پھیری، جانور ذبح ہو گیا، کہانی اس کی ختم ہو گئی۔ لیکن جو قربانی ہے، قربانی کے اندر 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ چھری پھیر کے اس جانور کی جان نکالتے ہیں، نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ آپ گوشت کے مالک ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کو صدقہ کرتے ہیں غریبوں کو، جیسے زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر زکوٰۃ میں اور گوشت میں فرق ہے، آپ پھر لوگوں کو گوشت دیتے ہیں، اب اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، وہ اس کا مالک بن گیا، وہ اس کو کھائے اور اس کو جو مرضی کرے، رشتہ داروں کو دے، رکھے جیسے مرضی کرے۔ ہمارے نزدیک قربانی ان لوگوں پر ہے جو صاحب نصاب ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی رقم اس کے پاس اضافی ہے، یا اس کے پاس کوئی زمین جائیداد ایسی ہے جس کی رقم یہاں تک پہنچتی ہے، ایسے بندے کے اوپر ہمارے نزدیک قربانی واجب ہے۔ اور ایسا بندہ جو ہے وہ قربانی کرے گا
تقریباً وہ 1,31,000 روپیہ بنتا ہے جس کے پاس اضافی ہے، 1,31,30,000 روپے کے قریب جس کے پاس اضافی ہے ضروریات سے۔ ایک بندہ تنخواہ اس کی آ رہی ہے، وہ گھر میں صرف اس کے بچوں کی رزق روٹی چل رہی ہے اور چیز ہی کچھ نہیں ہے، اور ہے ہی کوئی چیز نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی جائیداد نہیں، جس گھر میں رہ رہا ہے وہی گھر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بندہ قربانی نہیں کرے گا، اس پہ لازمی نہیں قربانی کرنا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس سارا کچھ ہی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، اور وہ کاشتکاری بھی کر رہا ہے، کوئی ٹریکٹر بھی ہے، اور اس نے دیگر معاملات بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ادھر ادھر سے مال آ رہا ہے، سارا کچھ ہے، کوئی سونا چاندی بھی گھر میں رکھا ہوا ہے، اور لیکن اب نقدی پیسے کوئی نہیں ہے، پیسے نقدی کی شکل میں کوئی نہیں، تو اس پہ قربانی ہے، کچھ بیچ کے بھی کرے گا، کچھ بیچ کے بھی کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ یا ادھار لے کے بھی کرے گا۔ اگر اس کے پاس ہے سونا چاندی کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ اس کو لے کے پیسے کرے گا، قربانی اس پہ لازم ہو جائے گی۔ تو امیر بندے پہ، امیر کا مطلب میں نے بتا دیا، 52.5 تولہ چاندی کی رقم جس کے پاس اضافی ہے، یا اور شکل میں اس کے پاس کوئی مال ہے، دکان میں ہے، تجارت کا مال پڑا ہوا ہے، یا اس کے پاس کوئی جانور اتنے پڑے ہیں کہ جو اس سے زیادہ رقم کے بنتے ہیں، یا اس کے پاس زمین ہے، تو وہ ایسا بندہ جو ہے وہ قربانی کرے گا۔ اور جو حج میں قربانی کرتے ہیں وہ یہ قربانی نہیں ہوتی، ذہن میں رکھیے گا، ہمارے والی قربانی اور ہے، ان کی قربانی اور ہے، حج والوں کی قربانی اور ہوتی ہے، ہماری قربانی اور ہے، وہ حج کے شکرانے میں قربانی ہوتی ہے، سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ اور قربانی ہے، جو مقیم ہیں ان پہ قربانی ہوتی ہے، جو مسافر بندہ ہوتا ہے اس پہ قربانی نہیں ہوتی۔ تو حج والے تو بہت سارے لوگ مسافر ہوتے ہیں، وہ تو وہاں مسافر ہوتے ہیں، ان پہ تو قربانی ہوگی نہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اور ہے، وہ اور قربانی ہے، اس کی حیثیت اور ہے، وہ حج کے شکرانے میں کی جاتی ہے قربانی۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ اس قربانی کی حیثیت اور ہے، اس قربانی کی حیثیت اور ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا وقت بھی بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کا طریقہ بھی بتایا۔ میں حدیثیں چند پڑھنے لگا ہوں وقت کے بارے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید پڑھائی، نماز عید پڑھا کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے، قربانی کی ہوئی ہے کسی بندے نے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے قربانی کی ہے؟ تو حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا حضور میں نے کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز عید سے پہلے کر دی؟ حضور پہلے کر دی۔ کس لیے؟ کہ حضور میں نے کہا عید کا دن ہے تو رشتہ دار، پڑوسی، بچے، گھر والے، یہ گوشت کی آج طلب ہوتی ہے، تو میں نے اس لیے پہلے قربانی کر کے چلا گیا۔ میں کہ جب آؤں گا تو کھانا شانا بھی پک جائے گا، اور برکت والا کھانا آگے سب سے پہلے یہ کھانا بھی کھائیں گے اور گھر والے بھی کھائیں گے، تو اتنی دیر بھوکے کیسے رہیں گے؟ تو اس لیے میں نے حضور یہ نا پہلے قربانی کر دی۔ میں نے کہا چلو یہ نا لوگوں کو اور گھر والوں کو اور اڑوس پڑوس کو گوشت اس کا مل جائے، اور فوراً نماز عید کے بعد وہ کھانا کھانے کے قابل ہو سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری عید سے پہلے قربانی کی ہے وہ قربانی دوبارہ کرے گا، دوبارہ دہرائے گا قربانی۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو اور ہے کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ بھی نہیں ہے حضور، ایک ہے کم عمر جانور ہے، بکری کا بچہ، اس میں دو بکریوں جتنا گوشت ہے، ذرا صحت مند ہے لیکن ہے 6 ماہ کا، کیا میں اس کی کر دوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں اس حدیث کو سمجھیے گا ذرا۔ ایک تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کرنی، چاہے جتنی بھی جلدی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے گا۔ نمبر 3 پہ حضور کا اختیار ہے، خصوصی اختیار، 6 ماہ کا بکری کا بچہ بکرا کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے، تو حضور حضرت ابو بردہ بن نیار کے لیے میرے لیے حضور جائز ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں۔ حضور باقی کائنات میں کسی کے لیے نہیں، فرمایا کسی کے لیے نہیں۔ حضور ان کے لیے کیسے ہے؟ جواب آیا شریعت مصطفیٰ کی ہے، جیسے چاہیں ویسے فرما دیتے ہیں، وہ مالک ہے شریعت کے، وہ مالک ہے شریعت کے۔ وہ صحابی رسول آ گئے حضور خارش پڑی ہے، ریشم کے کپڑے پہن لوں؟ فرمایا تمہارے لیے جائز ہے، مرد کے لیے ریشم حرام ہے، مرد کے لیے ریشم حرام ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
میں نے نکاح کرنا فلانی عورت سے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. فرمایا قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ حضور یہ فلانی فلانی یاد ہے. فرمایا چل قرآن کی صورتیں حق مہر بن جائیں گی. کسی اور کے لیے نہیں جائز، انہی کے لیے جائز، صرف انہی کے لیے جائز ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں روزے کی حالت میں، تو کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 60 روزے رکھنے ہیں، ایک روزہ یہ بھی رکھنا ہے جو توڑا گیا، اور 60 اور رکھنے. ورش کرنے لگے یا رسول اللہ اگر 60 رکھنے جو کا ہوتا تو ایک ہی کیوں توڑتا؟ میں تو نہیں رکھ سکتا 60 حضور. آقا علیہ السلام نے فرمایا چل پھر یوں کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. وہ کہنے لگے حضور مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، میرے پاس تو نہیں گنجائش. آقا نے فرمایا بیٹھ جا. وہ کھجوروں کے ٹوکرے آئے کہیں سے. آقا نے فرمایا کہاں گیا وہ روزے کا مسئلہ پوچھنے والا؟ حضور میں حاضر. فرمایا یہ کھجوریں لے جا، غریبوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا. کھجوریں بھی پلے سے دے رہے ہیں، لے جا تیرا کفارہ ہو جائے گا. انہوں نے کھجوریں دیکھی تو آقا کی بارگاہ میں دیکھنے لگ پڑے. آقا نے فرمایا آپ جاتے کیوں نہیں؟ حضور آپ نے فرمایا غریبوں میں بانٹ دو، تو میری بستی میں مجھ سے بڑا تو غریب ہی کوئی نہیں. حضور میں نے کسے بانٹنی ہے؟ آقا علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کے فرمایا یہ لے جا، تو کھا، تیرے بچے کھائیں، تیرا کفارہ ہو جائے گا. یہ شریعت ہے حضور کی. حضور مالک ہیں شریعت کے، خصوصی قوانین بنا سکتے ہیں، خاص آرڈر دے سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں. خاص یہاں پر یہ حکم ہے بھائی، باقیوں میں نہیں. یہاں پر یہ حکم ہے، باقیوں میں نہیں. اس میں یہ حکم ہے 6 ماہ کا بکری کا بچہ کر لوں جی؟ فرمایا کر لو. یا رسول اللہ سب کے لیے؟ فرمایا سب کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے. بلکہ میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، کبھی چاہیں تو کہہ دیں کہ سب کے لیے، کبھی چاہیں تو کہہ دیں نہیں صرف تیرے لیے. میں ایک مسئلہ اور پڑھنے لگا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور حدیث سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ کھڑی ہو، اپنی قربانی کے پاس حاضر رہ، بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے سارے پچھلے گناہ، اگرچہ ہیں نہیں ان کے، اگرچہ ہیں نہیں، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سنو قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا، اس کو 70 درجے بڑھا کر تیرے میزان میں اس کا وزن کیا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پچھلے سارے گناہ معاف اور قربانی کا خون 70 گنا زیادہ کر کے میزان میں رکھا جائے گا اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو ابو سعید، یہ اہل بیت کے لیے بھی ہے اور میرے ہر امتی کے لیے بھی ہے. چاہیں تو سب کے لیے کر جائیں، چاہیں تو ایک کے لیے کر جائیں، ان کی مرضی پہ ہے. دریائے رحمت جوش میں آئے تو سب کو اجازت دے جائیں، سب کو اجازت دے جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ابو بردہ صرف تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. ایک تو یہ ہو گیا مسئلہ. پنڈ کے اندر جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، دیہات میں جہاں عید کی نماز پڑھاتے نہیں، وہاں فجر کی نماز کے بعد بھی کوئی قربانی کرے گا تو ہو جائے گی. جہاں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے، سمجھ آیا مسئلہ؟ جس پنڈ میں عید کی نماز نہیں کرواتے وہاں پر کب کرے گا قربانی؟ وہ فجر کی نماز کے بعد بھی کرے گا تو ہو جائے گی. سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں آیا؟ کیوں؟ قربانی کا ٹائم فجر کی نماز سے شروع ہو کر پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن نماز مغرب تک ہے. تیسرا دن نماز مغرب تک ہے. تو جہاں عید کی نماز ہوتی نہیں پنڈ میں، دیہات میں، ایسے کوئی چھوٹی بستی ہے تو وہاں پر وہ فجر کے بعد بھی قربانی عید کی نماز پڑھ کے کرے، فجر کی نماز پڑھ کے کرے گا تو قربانی ہو جائے گی. کیونکہ پنڈ میں وہاں پر عید کی نماز ہوتی نہیں ہے. شہر میں چونکہ شہر میں نمازیں ہوتی ہیں، یا بڑے بڑے دیہاتوں میں، قصبوں میں، ابھی تو تقریباً ہر پنڈ کے اندر ہی ہوتی ہے عید کی نماز. تو جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر عید کی نماز پڑھ کے فوراً ہی قربانی کرے گا تو قربانی ہو جائے گی. پہلے کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی. کئی وہ کسائی بڑے تیز ہوتے ہیں، انہیں بڑا جلدی ہوتی ہے اس دن، تو وہ بس چھری کس کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے اسلام پھیرے ایسی چھری چلائی ہے. تو وہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ہماری بالفرض اگر کسی دوسرے ملک میں بندہ رہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے کسی بھی ملک میں پیسے بھیج رہا ہوں، قربانی یہیں پہ کروا دو، یہاں تو بڑا مشکل کام ہے جہاں میں رہ رہا ہوں،
تو اس کے لیے بھی قربانی کے لیے لازمی ہے کہ جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اس کا عید کا دن ہو تب یہاں پر قربانی ہو. یہ نہ ہو کہ ابھی اس کی عید آئی نہیں قربانی یہاں پہلے ہو جائے. اس کی عید آئی نہیں یہاں قربانی پہلے ہو جائے. تو اس کا بھی عید کا دن ہی ہو, پہلا دن ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو, اس کا عید کا دن ہو, یہاں بھی عید کا دن ہو تو چھری چلے گی تو قربانی اس کی یہاں پر ہو جائے گی. سے بات پڑھنا چاہ رہا ہوں قربانی کے جانوروں کی عمر کے متعلق. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ ہیں کہ جنہوں نے آ کر عرض کی تھی حضور میری بہنیں ہیں, میرے والد جنگ میں شہید ہو گئے ہیں, اور میرے پاس جو قرض دار لوگ ہیں, جنہوں نے قرض خواہ لوگ ہیں, جنہوں نے مجھ سے قرض لینا ہے, وہ قرض خواہ میری جان نہیں چھوڑتے, تو حضور آپ سفارش کریں وہ پیسے نہ لیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا کر کہا بھی یار جابر کو قرضے کی معافی دے دو, یہ ماڑا بندہ ہے, اس کا والد شہید ہو گیا اور اس کی بہنیں ہیں. تو انہوں نے آگے سے حضرت جابر کو آنکھیں نکالنا شروع کر دی کہ ہم کیسے چھوڑ دیں, ایک تو پیسے نہیں دے رہے اوپر سے سفارشیں کروا رہے ہو. تو حضرت سیدنا جابر نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ تو معاف نہیں کر رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی مال دینے کے لیے ہے؟ حضور ہیں, کھجوروں کا باغ ہے. آقا نے فرمایا جب کھجوریں پک جائیں تو پھر مجھے بتانا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. آقا علیہ السلام چلے گئے, فرمایا الگ الگ ڈھیر لگانا, جو اعلیٰ کھجور ہے الگ, اس کے بعد والی کا الگ, اس کے بعد والی کا الگ, اس کے بعد والی کا الگ. وہ سب ڈھیر الگ لگ گئے, وہ چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنی. آقا علیہ السلام جو سب سے اعلیٰ تھا اس کے پاس گئے, 2-3 چکر لگائے کھجوروں کی ڈھیری کے, فرمایا جس جس کی کھجوریں دینی ہیں لے کے آؤ. وہ لوگ آ گئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں دینے لگ پڑے, اس کو بھی دے دے, اس کو بھی دے دے, اس کو بھی دے دے, اس کو بھی دے دے. سارے قرضہ لینے والے لوگ قرضہ لے گئے. حضرت جابر سے پوچھا جابر کو رہ تو نہیں گیا؟ حضور نہیں. فرمایا تمہاری کھجوریں کتنی بچی ہیں؟ کہنے لگے حضور جتنی تھیں اتنی ہی باقی بچی ہوئی ہیں, اور میں تو چاہ رہا تھا کہ میری ساری چلی جائیں, قرضہ اتر جائے. تو آپ نے تو ایک کھجور بھی کم نہیں فرمائی, اسی میں سے دیتے گئے اور کھجوریں باقی پڑی ہوئی ہیں. وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت جابر سے حدیث مروی ہے, فرمایا کہ صرف مثنیٰ کی قربانی ہو سکتی ہے, صرف مثنیٰ کی قربانی ہو سکتی ہے. لا تذبحوا الا مثنۃ, صرف مثنیٰ کی قربانی کرو. مثنیٰ کہتے کسے ہیں؟ اب توجہ فرمائیں ذرا. مثنیٰ کہتے ہیں اگر بکرے کی جنس میں سے ہے, بکرا, بکری, دمبا, بھیڑ, چھترا, 1 سال کا, 1 سال کا یہ ہو, اس کی قربانی ہوگی. اور اگر وہ گائے کی جنس میں سے ہے, گائے ہے, بچہ ہے, کٹا ہے, بھینس ہے, تو 2 سال. مثنیٰ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں. اور اگر وہ اونٹ کی جنس ہے یعنی اونٹ ہے تو پھر وہ 5 سال کا. بکرا, بکری, یہ جو جنس پوری ہے, اس میں بھیڑ ہے, دمبا, چھترا جو بھی ہے وہ 1 سال. گائے ہے, اس کی جتنی جنس ہے, بچہ, کٹا, بھینس ہے, وہ 2 سال. اور اونٹ ہے تو 5 سال. 1 دن بھی کم ہوگا قربانی نہیں ہوگی. تھوڑی توجہ فرمائیے, مسئلہ کلیئر کرنے لگا ہوں میں اور اس کو ذرا کھول کے بتانے لگا ہوں. 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی اس کی. سال پورا اس کی حد ہے نا, اس کی حد مقرر کر دی اسلام نے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو جسے ہم کہتے ہیں دمبا یا مینڈا, 7 ماہ کا, 6 ماہ کا, 8 ماہ کا, 9 ماہ کا, یہ چل جاتا ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں سال کا لگے. جو دمبا, مینڈا, چھترا جسے ہم کہتے ہیں بھی 6 ماہ کا چل جاتا ہے, 6, 7 ماہ, 8 ماہ, 9 ماہ کا, یہ وہ چلے گا جو دیکھنے میں سال کا لگے گا. بہت چھوٹا سا ہے, بالکل ہی چھوٹا سا, تو وہ نہیں چلے گا. سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ 6 ماہ کا جو چل سکتا ہے نا, وہ اس کے لیے شرط ہے, صحت مند ہو, ذرا فرباؤ. تو اس کے بارے اسی حدیث میں ہے الا یعسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الدان, ہاں جس کو دشوار ہو تو 6-7 ماہ کا دمبا یا مینڈا بھی ذبح کر دے, لیکن وہ دیکھنے میں سال کا لگے, فرما لگے. لیکن اگر بکرا, بکری کی جنس کر رہے ہیں, اگر آپ گائے, بھینس, بچہ, کٹا کر رہے ہیں, اگر آپ اونٹ کی جنس میں سے کر رہے ہیں تو اس کے سال پورے ہونا لازمی ہے. اچھا, دانت کہتے ہیں دوندا ہے یا نہیں ہے, وہ اس کی یہ صورتحال ہے, یہ نشانی ہوتی ہے اس کے عمر پورا ہونے کی. مسئلہ سمجھیے گا, بڑا خاص مسئلہ ہے. دوندا ہے یا نہیں ہے جی, یہ نشانی ہے اس کے عمر پورا ہونے کی, یہ شرط نہیں ہے. مسئلہ پھر سمجھے مہربانی فرما. سال کا ہونا لازمی ہے. اگر آپ نے گھر میں بکرا پالا ہوا ہے
گھر میں بکرا یا آپ نے بچہ کٹا پالا ہوا ہے، 2 سال کا پورا ہو گیا، بکرا سال کا پورا ہو گیا، تو اب اس پہ قربانی اس کی ہو جائے گی۔ اونٹ 5 سال کا پورا ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی۔ دانتوں کو دیکھنا نشانی ہوتی ہے، کیونکہ منڈی کے اندر وہ وپاری کا ذہن ہوتا ہے نکل جائے جانور میرا، میں بیچ لوں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے میں دیکھوں کہ واقعی عمر میں پورا ہے، تو پھر ہم اس کے دانت وغیرہ دیکھ کے تصدیق کریں گے۔ کوئی باشرہ آدمی ہے تو چلو اس کی بات پہ یقین کر لیں گے، ورنہ اس کے دانت وغیرہ دیکھ کے ہم یقین کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہ دھوکہ دے جائے، ورنہ وہ پلاس کے ذریعے بھی دانت سیٹ کر لیتے ہیں، اس کو دھندہ بنا دیتے ہیں بسا اوقات، تو دانت اس کے توڑ کے یا دیگر کام کر کے اس کو سیٹ ویٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں، اس کو یقین کریں، دیکھ کے بھال کے، کاریگر بندہ سمجھدار آدمی کہ واقعی یہ جانور پوری عمر کا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، پوری عمر کا ہے تو لے۔ لیکن اگر گھر میں پلا ہوا ہے، کسی بااعتماد بندے کے پاس پلا ہوا ہے، کسی بااعتماد بندے کے ڈیرے میں ہے، اس کے گھر میں ہے، وہ کام کر رہا ہے، آپ کا تعلق والا اچھا آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، تو پھر اس کی بات پہ ہم اس مسئلے میں یقین کر سکتے ہیں۔ دوبارہ مسئلہ سمجھیے گا، بکرے میں، بکری میں، دمبے میں 1 سال کی عمر ہے، گائے میں، بھینس میں، کٹے میں، بچے میں 2 سال کی عمر ہے، اونٹ میں 5 سال کی عمر ہے قربانی کے لیے۔ اس میں سے 1 دن کا کم بھی نہیں چلے گا، اس کی عمر پوری کرنا لازمی ہوگی۔ اور میں نے آپ کو دمبے اور مینڈے کا بتایا کہ وہ 6 ماہ کا، 7 ماہ کا، 8 ماہ کا چل جائے گا، لیکن دیکھنے میں سال کا لگے تو چلے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے اس کے قربانی کے متعلق ہی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں کی، میں وہ 2 حدیثیں اس پر پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ایک سینگوں والا مینڈا، دمبا منگوایا، اس کے ہاتھ پیر کالے تھے اور اس کی آنکھیں بھی کالی تھیں، یعنی یہاں سے بھی کالا تھا اور اس کے نیچے والا پیروں والا حصہ اور ہاتھوں والا حصہ بھی کالا تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ نے فرمایا اے عائشہ چھری تیز کرو، چھری تیز کی گئی، عائشہ پتھر سے اس کو تیز کر لو، تیز کر لیا، پھر آپ نے اس کو چھری کو پکڑا، مینڈے کو لٹایا، لٹا کر آقا علیہ السلام ذبح کرنے لگے، پھر فرمایا اللہ کے نام سے اے اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسے قبول فرما لے۔ مسئلہ سمجھیے گا، اس میں چند چیزیں ہیں۔ ایک تو آقا علیہ السلام نے بتایا کہ چھری لازمی تیز کرنی ہے، جانور کو تکلیف نہیں دینی ذبح کرتے وقت۔ نمبر 2 پہ آقا علیہ السلام نے جو جانور کیا اس کے پیر بھی کالے تھے، اس کے ہاتھ بھی کالے تھے، اس کی آنکھیں بھی کالی تھیں، نمبر 2۔ نمبر 3 پہ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، یہ سب سے بہترین سنت ہے۔ نمبر 4 پہ آقا علیہ السلام نے ایک ہی جانور اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے کر دیا، یہ صرف اور صرف حضور کی خاصیت ہے، ورنہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کریں گے تو نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ پورا گھر ہے، بچے اپنا کما رہے ہیں، وہ اپنا کما رہا ہے، اس کے اپنے پیسے الگ ہیں، اس کا اپنا کام الگ ہے، اس کے سارے معاملات الگ ہیں، ہاں روٹی چھوٹی کٹھی پکا رہے ہیں، لیکن پیسے وہ اپنے الگ رکھ رہا ہے، کوئی تھوڑا بہت خرچہ دے رہا ہے والد صاحب کو، وہ بھی کوئی تھوڑا بہت خرچہ دے رہا ہے، 2-4 بندے گھر میں رہ رہے ہیں، اس کے اپنا اکاؤنٹ ہے، اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے، وہ اپنے پیسے رکھ رہا ہے یا اپنے رکھ رہا ہے، وہ اپنی کمائی کر رہا ہے، تو سب پہ قربانی اگر صاحب نصاب ہے تو سب دیں گے قربانی، الگ الگ دیں گے قربانی۔ ایک ہی بکرا پورے گھر کی طرف سے کر دیں تو یہ نہیں چلے گا۔ ایک اور چیز ہے وہ بڑی جلدی میرے ذہن میں آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا جاؤں۔ بعض احباب ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا والدین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ تو یقیناً کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ والد کی طرف سے کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں تو کر سکتے ہیں۔ جی فوت ہو گئے ہیں تو کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ والدین فوت ہو گئے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ لمبی عمر دے سب کو، دادا دادی فوت ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے کرنا چاہ رہے تو کر سکتے ہیں، بھائی کیا رہ جائے اس میں۔ نانا نانی کی طرف سے کر سکتے ہیں، ہاں جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ جس کی طرف سے مرضی کریں، مسلمان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، آپ کو کرنی بھی چاہیے، اگر آپ کو اللہ پاک نے حیثیت دی ہے، آپ کی توفیق ہے تو آپ کریں۔ اچھا جی میں والد کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے یہ سنا ہوا ہے، جی سوال کرتے ہیں، میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کرو پھر والد کی طرف سے کرو۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مجھ پہ قربانی واجب ہے، میرے پاس 1,30,31,000 روپیہ یا اس کی رقم سونا چاندی یا دیگر شکل میں موجود ہے میرے پاس، مجھ پہ قربانی واجب ہے، میں والد کی طرف سے کروں گا تو ثواب انہیں پہنچ جائے گا، اپنی نہیں کروں گا تو اپنی نہ کرنے کا گناہ ملے گا۔
والد کی ہوگی کہ نہیں؟ ان کی ہو گئی. میں نے نہ کرنے کا کیا ملا؟ جس بندے نے نہیں کی اسے گناہ ملے گا. تو اس لیے کرنا یہ چاہیے کہ اگر تو حیثیت ہے 2 4 5 قربانیاں کرنے کی، پھر تو آپ سب کی الگ الگ کر دیں. اگر حیثیت نہیں ہے اور آپ پہ قربانی واجب ہے، ایک ہی کر سکتے ہیں آپ، تو آپ قربانی اپنی طرف سے کریں. تو ہماری شریعت نے تو سہولت ہی بڑی دی ہے، قربانی اپنی طرف سے کریں. بعد میں جب ختم دلائیں تو دعا مانگنے والے سے کہہ دیں کہ دعا مانگیے گا، اس کا ثواب اللہ میرے والدین کو دے دے. آپ کی قربانی بھی ہو گئی، ثواب والدین کو بھی چلا گیا. قربانی ایک بندے کی طرف سے کرنی ہے. ایک مسئلہ اور سمجھیے گا، ایک بڑا جانور لے لیا آپ نے، اونٹ لے لیا، گائے. اونٹ میں بھی 7 ہی قربانیاں ہوں گی، گائے میں بھی 7 ہی ہوں گی، بچے میں بھی 7 ہی ہوں گی، کٹے میں بھی 7 ہی ہوں گی، بھینس میں بھی 7 ہی ہوں گی. اونٹ سے لے کر بچہ کٹا تک 7 قربانیاں ہیں. اونٹ میں 10 قربانیوں والا چکر کوئی نہیں ہے. ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے نزدیک 7 قربانیاں ہوتی ہیں، اونٹ میں بھی، گائے میں بھی، اور حدیثوں سے ثابت ہے، بخاری اور مسلم کی اور سیاستہ کی حدیثوں سے ثابت ہے. اب جو مسئلہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ سمجھیے گا ذرا. اونٹ لے لیا بندے نے، گائے لے لی بندے نے، 4 بندوں نے لے لیا اونٹ اور گائے، 5 بندوں نے لے لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑی توجہ کریں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا، ویسے نہیں آئے گا سب. اونٹ میں تو ہوتی ہیں 7، گائے میں تو ہوتی ہیں 7. تو آیا اب جس بندے نے 5 بندوں نے لیا، 4 بندوں نے لیا، 3 بندوں نے لیا، 2 بندوں نے لیا، تو وہ کیا 2 بندے بھی پوری گائے کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. 2 بندے پورا اونٹ کر سکتے ہیں؟ 1 بندہ پورا اونٹ کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے. 3 بندے پورا اونٹ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. 4 کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. 5 6 کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. 7 کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا توجہ فرمائیں، مسئلہ سمجھ آئے. ایک جانور میں ایک بندے کا کم از کم ایک حصہ ہونا لازمی ہے. ایک جانور میں ایک بندے کا، ویسے اونٹ کی یا گائے کی، تو اس میں ایک بندے کا کم از کم ایک حصہ ہو، ایک سے کم نہ ہو. کہ ایک بندہ کہے جی میرا پونا حصہ ہے، فلانے کا 1.25 حصہ ہے، میرا آدھا حصہ ہے، فلانے کا 1.5. یہ نہیں ہوگا. ایک بندے کا کم از کم ایک ہے. ایک کے بعد 2، جیسے مثال کے طور پر 2 بندوں نے پوری گائے کرنی ہے، تو کتنے حصے ہو گئے؟ 3.5 3.5 اس کے ہو گئے، 3.5 اس کے ہو گئے. اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر ایک اونٹ ہے، 4 بندے کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک تو سب کا ہو گیا، تو باقی 3 حصے رہ گئے، وہ 4 پہ تقسیم ہو جائیں گے. کیسے ہونے؟ 5 بندے کر رہے ہیں تو ایک تو مکمل ہے، اس کے اوپر جو 2 حصے ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گے سب کے اوپر. یعنی 4 3 2 1 5 6 7 تک بڑا جانور کر سکتے ہیں بندے مل کے کرنا چاہیں، لیکن کم از کم ایک حصہ ہو. کوئی اگر ایسا بندہ ہے کہ جس کا ایک حصہ نہیں، اس نے کہا جی میری آدھی رکھ لو، میری آدھی رکھ لو، باقی ایک بندہ کہتا ہے چل یار کوئی نہیں خیر ہے میں 1.5 لے لینا، تو پھر کسی کی بھی نہیں ہونی، 7 کی 7 میں سے کسی کی بھی نہیں ہوگی. سمجھ آیا مسئلہ؟ یعنی کم از کم ایک پورا کرنا. ہاں اس کے پاس پیسے کم ہیں تو یہ کر لیں، آپ اسے کہیں بھی تیرا ایک پورا حصہ ہی، تیرے باقی پیسے میں دے دینا، میں تینوں دینا تو آگے دے دے، یا میں تیری طرف سے میں دے دوں گا، لیکن ہونا تیرا ہی حصہ ہو. مسئلہ سمجھ آیا کیا آپ کو؟ یعنی جو بڑا جانور ہے. ایک بڑا اور مارکۃ الارا مسئلہ وہ میں یہاں پر کلیئر کر دوں تاکہ آپ کے سمجھ آ جائے. عقیقہ کیا جاتا ہے بچوں کا. عقیقہ چیز کیا ہے؟ لفظ عقیقہ ہے، حقیقہ لفظ نہیں ہے. عین سے لفظ ہے، عین عقا، عین سے لفظ ہے عقیقاتن، عقیقاتن پڑھتے ہیں اسی عقیقہ. لفظ یہ ہے. یہ ہوتا کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیں. عقیقہ یہ ہے کہ بچے کی طرف سے ہم 7ویں دن ایک جانور ذبح کرتے ہیں. لڑکا تو 2 کرتے ہیں، لڑکی ہے تو 1 کرتے ہیں. 7ویں دن جو شرعی طریقہ ہے کہ بچے کا 7ویں دن نام رکھا جائے، اس کے سر کے بال اتروائے جائیں جسے ہم چنڈ کرتے ہیں کہتے ہیں. لڑکا ہے تو اس کے ختنے کروائے جائیں جسے ہم سنتیں کروانا کہتے ہیں. اور جو اس کے سر کے بال ہیں ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کریں، یہ افضل ہے. جتنے سر کے بال ہیں وہ تولہ 2 تولہ بن جائیں، جتنے بھی وہ چاندی صدقہ کرے بہتر ہے. کوئی نہیں کر سکتا ماڑا بندہ تو نہ کرے، بہتر ہے اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہے تو جتنے سر کے بال تھے وزن کر کے اتنی چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، وہ افضل ہے. 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، 7ویں دن ہی اس کا عقیقہ کر دیا جائے.
لڑکے کی طرف سے 2 جانور ہوتے ہیں، لڑکی کی طرف سے 1 جانور ہوتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، کرتے کیوں ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، لڑکا اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہے، یعنی بچہ اپنے والدین کی شفاعت تب کرے گا جب والدین اس بچے کا عقیقہ کریں گے۔ لیکن یہ بھی صاحب حیثیت پہ ہوتا ہے، ہر بندے نہیں، سنت ہے اس کے لیے بھی، صاحب حیثیت کے لیے بھی سنت ہے، ہر بندے پہ عقیقہ نہیں ہے۔ گھر کی روٹی پوری نہیں ہو رہی تو اس کو کہیں کہ تو عقیقہ کر، یہ شریعت نے نہیں کہا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو صاحب حیثیت بندہ جو کر سکتا ہے وہ عقیقہ کرے 7ویں دن، 7ویں دن نہیں کر سکا تو پھر کوشش کرے کہ جس دن وہ پیدا ہوا ہے، جیسے جمعرات کو بچہ پیدا ہوا ہے تو زندگی میں کسی بھی بدھ والے دن کر دے، گنے گا تو 7واں دن ہی آئے گا، یعنی جس دن پیدا ہوا اس کے پچھلے دن، بدھ والے دن پیدا ہوا تو منگل والے دن، منگل والے دن پیدا ہوا تو پیر والے دن، پیر والے دن پیدا ہوا تو اتوار والے دن، اتوار والے دن پیدا ہوا تو ہفتے والے، کسی میں بھی۔ لیکن کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اب الگ سے عقیقہ کروں، یہ نہیں ہے لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، میرا ذہن ہے میں اپنے بچوں کا عقیقہ کروں۔ تو شریعت نے ان کا ایک اور بھی طریقہ رکھا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے آیا اس میں عقیقے کے حصے رکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں رکھے جا سکتے؟ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ موجود ہے اور بے شمار کتابوں کے حوالے اس کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ اہم ہے اس لیے میں حوالہ بھی ساتھ لے آیا ہوں، تو یہ میں خود سے نہیں بتا رہا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا مسئلہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف ہے اور اس کی 20ویں جلد ہے جس کے اندر صفحہ نمبر اس کا 596 ہے، 595-96 کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ عقیقہ جو ہے اگر کوئی بندہ قربانی کے اندر اس کی نیت کرتا ہے، قربانی کا جانور لے لیا، مثال کے طور پر یوں کرنا چاہتا ہے کہ اپنی قربانی کی، اس نے اپنے بیوی کی قربانی کی، اپنے والدہ کی طرف سے کی، اپنے والد کی طرف سے کی، 4 ہو گئی قربانیاں، 3 حصے بچ گئے، 1 بیٹا 1 بیٹی ہے تو یوں کر سکتا ہے کہ 2 حصے بیٹے کے رکھ دے بیچ میں اور 1 حصہ بیٹی کا رکھ کے عقیقے بھی ہو گئے، قربانیاں بھی ہو گئے، عقیقے بھی ہو گئے، قربانیاں بھی ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر زیادہ بچے ہیں تو وہ زیادہ کا حصہ رکھ سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اس کے 2 بچے ہیں تو 2 حصے لڑکے کی طرف سے رکھے، 3 لڑکیاں ہیں 1 حصہ لڑکی کا رکھ لے، باقی قربانیاں کر لے، اس کی قربانیاں بھی ہو جائیں گی، اس کے عقیقے بھی ساتھ ہی ہو جائیں گے۔ اب اگلا مسئلہ کرنا ہے، عقیقے کے گوشت کے بھی 3 حصے کرنے ہوتے ہیں، قربانی کے گوشت کے بھی 3 حصے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں، توجہ فرمائیں ذرا مسئلہ سمجھا دوں میں آپ کو، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نے عقیقہ کیا، قربانی کا دن تھا، میں چاہ رہا ہوں عقیقہ بھی ساتھ ہو جائے تو کیا کروں؟ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے جو رشتہ داروں کو حصہ دینا ہے آپ وہ حصہ سارا گھر میں پکا کے دعوت کھلا دیں انہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے کچا گوشت ہی بانٹنا ہے تو عقیقے کا گوشت کچا بھی بانٹ سکتے ہیں، دعوت پکا کے کھلانا چاہ رہے ہیں آپ پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے رشتہ داروں میں قریبوں میں پکا کے گھر میں بھیجنا چاہ رہے ہیں بھیج سکتے ہیں۔ بعض آپ ایک نیا مسئلہ میں نے اس سال ہی سنا کہ کسی دوست نے مجھے پوچھا کہ عقیقہ تو ہم نے کرنا ہے جی اس سال قربانی کے جانور کے ساتھ ہی، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ جو بچوں کو پیسے دے جاتے ہیں پھر عقیقے کے اوپر آئے ہوئے مہمان وہ آپ پیسے نہیں لے سکتے، ایسا بھی کچھ نہیں، اگر کوئی خدمت کرتا ہے بچوں کی تحفہ دیتا بچے کو تو لے لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اس نے کون سا جو گوشت کھایا اس کے بدلے پیسے دیے ہیں، اس نے آپ کے بچے کو دیے ہیں۔ اور عمومی طور پہ جو دیے جاتے ہیں بچے کو، یا جو ہم شادی بیاہ پہ نیونتا جسے پنجابی میں نیوندرا کہتے ہیں ہم ڈالتے ہیں، وہ قرضہ ہوتا ہے اگلے بندے پہ، ہم نے جب اس کی شادی پہ جانا ہے ہم نے دے کر آنا تو اس نے آنا تو اس نے بھی ہمیں دینا ہے۔ یہ نیونتے کی بھی ایک شرعی حیثیت ہے کہ اس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ابھی آج ہم بات نہیں کر رہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، کہ جو پیسے دیے جاتے ہیں شادی پہ بیاہ پہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ فی الحال میں عقیقے کی بات کر رہا ہوں، تو عقیقہ جو ہے تو عقیقے کے گوشت کو بھی سیم اسی طرح ہی آپ تقسیم کریں گے جیسے آپ قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، جیسے آپ قربانی کا گوشت بانٹتے ہیں، آپ پکا کے گھر میں کھلا سکتے ہیں، آپ کچا دے سکتے ہیں، آپ غریبوں کو دے سکتے ہیں، آپ رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، یہ ساری صورتیں اس کے اندر جائز ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ صاحب حیثیت ہے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتا، اس کے بچے اس کی شفاعت نہیں کریں گے، صاحب حیثیت نہیں ہے، بندہ کر نہیں سکتا عقیقہ، اس کے بچے بغیر عقیقے کے بھی اس کی شفاعت کریں گے، قیامت والے دن سفارش کریں گے۔
ایک شخص ایسا ہے، بچہ ایسا ہے پیدا ہوا تھا، اللہ نہ کرے 7 دن عمر نہیں ہوئی، 7 دن سے پہلے فوت ہو گیا، تو اس کا کوئی عقیقہ نہیں، بلکہ جو فوت ہو گیا اس کا عقیقہ مرنے کے بعد کرنا چاہیں تو مرے ہوئے بندے کا عقیقہ نہیں ہوتا، عقیقہ صرف زندہ بندے کا ہوتا ہے۔ عقیقہ صرف کس عمر میں کر سکتے ہیں؟ تو آپ کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان جناب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا، اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، نبی حضور پیدا ہونے سے پہلے ہی تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں جب فرمایا، عقل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد النبوہ، حدیث میں لفظ موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد حضور نے خود اپنا عقیقہ دوبارہ فرمایا تھا۔ 40 سال کی عمر میں بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، 40 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 50 سال کی عمر میں بندہ خود اپنا عقیقہ کرنا چاہے خود بھی کر سکتا ہے، والدین نے اگر نہیں کیا تو اس میں وہ کر سکتا ہے عقیقہ، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیے گا جو ہمارا بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ سمجھا جاتا ہے، میں اس پہ بہت لمبی بحث نہیں کروں گا، بس چند ایک باتیں کروں گا۔ بعض احباب کا نظریہ یہ ہے کہ شاید کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، صرف گائے کی قربانی ہو سکتی ہے یا اونٹ کی ہو سکتی ہے، تو مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، بالکل اس پر امت کا اجماع ہے۔ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ متقدمین فقہا کو اٹھا کر دیکھیں، یہ 100-150 سال پیچھے کی بات نہیں میں کر رہا، اس میں تو بہت کچھ ہوا ہے، اس سے پیچھے آپ جا کر دیکھیں، بالکل واضح کتابوں میں لکھا ہوا ہے، الجاموس نوع من البقر کے لفظ موجود ہے کتابوں میں، لغت کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، اور بے شمار لوگوں نے لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ اہل حدیث حضرات کے ہاں چونکہ اس کو منع کیا جاتا ہے کہ کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، ان کے بڑے بڑے اکابر علماء، ثناء اللہ امرتسری نام کا ایک بندہ بہت بڑا گزرا، ان کا اہل حدیث کا بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا امام سمجھا جاتا ہے، ثناء اللہ امرتسری، اس نے بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ اجماع ہے، یعنی امت کا کٹ ہے کہ کٹے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، کٹے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اور بے شمار کتابیں لغت کی، فقہ کی، جن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، میں ایک لمحے کے اندر آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ جب زکوٰۃ دینے کا مسئلہ آتا ہے، اگر آپ کی توجہ ہے، شدت کی گرمی میں سمجھ سکتا ہوں لیکن میں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب زکوٰۃ دینے کا مسئلہ آتا ہے، زکوٰۃ دینے کے چیپٹر میں، زکوٰۃ دینے کے باب میں، کہ جس بندے کے پاس کو 100-200 بھینس ہے، اس کے پاس کٹا ہے، وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ تو ہم اہل سنت و جماعت، دیوبند حضرات، اہل حدیث حضرات اور تمام مکاتب فکر کا ایک ہی نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی زکوٰۃ بھی ویسے ہی دینی ہے جیسے گائے کی زکوٰۃ دینی ہے، اس کے لیے کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے، بھینس کی زکوٰۃ بھی ویسے دی جائے گی، بھینسوں کی زکوٰۃ جیسے گائے کی دی جاتی ہے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی، لغت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھینس اور گائے ایک ہی جنس ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بھینس عرب علاقوں کا جانور نہیں تھا، بلکہ وہاں گائے پائی جاتی تھی، اور بھینس ان علاقوں کا جانور ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گائے بہت کم ہے بنسبت بھینسوں کے، بھینسیں زیادہ پائی جاتی ہیں، تو ہمارے علاقے کا جانور جو ہے وہ بھینس ہے اور کٹا ہے، زیادہ پایا جاتا۔ ہاں ابھی تو گائے بھی بے شمار پائی جاتی ہیں، بے تحاشا ہی پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے علاقوں میں عمومی طور پر بھینس کا زیادہ رجحان ہے، ان علاقوں میں گائے کا زیادہ رجحان تھا، ورنہ یہ چیز ایک ہی تھے، اور یہ واضح صراحتاً کتابوں سے موجود ہے۔ ہمارے پاس اس پر لمبی چوڑی تحقیقات ہیں، کوئی شخص اگر اس پر بات کرنا چاہے ہم اسے لکھا ہوا بھی دے سکتے ہیں، ہم اسے کتابوں میں بھی بتا سکتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز ہے۔ کتنے حصے کریں گے؟ کٹے کے بھی 7 ہی حصے کریں گے جتنے حصے گائے کے ہیں، سیم حکم اسی کا یہی ہے جو گائے کا حکم ہے، سیم اس کا گوشت کا حکم بھی یہی ہے جو گائے کے گوشت کا حکم ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ بڑی جلدی بتا جاؤں آپ کو، ذبح کرتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار اور سنت سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور خود ذبح پر فرماتے تھے۔ جب ذبح کریں، میں موٹی موٹی چند ایک باتیں بتانے لگا ہوں تاکہ ٹائم کے اندر ہی بات ختم ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانور کو زمین پر جب گراتے تھے، اس کا جانور کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا۔ ذبح کرنے والے ذبح کرنے والے کو عربی زبان میں ذابح کہتے ہیں، اس کا منہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو۔
जानवर का मुंह भी खाना काबा की तरफ हो, यानी उसे इस तरीके से गिराएं कि आप वो उसकी टांगें इस तरफ को जाएंगी, जब हमारे इलाकों में इस तरफ को उसकी टांगें जाएंगी तो उसका मुंह भी ज़ाहिर है फिर इस तरफ चला जाएगा। इस तरह वो ज़िबा करने वाले का मुंह भी इस तरफ हो और वो अपनी एक टांग अपना एक पैर उसकी गर्दन पर रखेगा और अपने हाथ से तेज़ छुरी से ज़िबा करेगा। ये सुन्नत तरीका है। गिराया उसे इस तरीके से जाए, उसे चोट ना आए, गिराया उसे इस तरीके से जाए कि उसका मुंह खाना काबा की तरफ ही हो। अब अगला मसला समझिएगा, ये मसला तो यही है, लेकिन चूंकि जानवर बस औक़ात 7 मन 8 मन 10 मन का भी लोग बड़े बड़े जानवर करते हैं, उनको गिरा दिया। गिराने के बाद चूंकि अनाड़ी बंदा था, उसका मुंह खाना काबा की तरफ हुआ नहीं, अब उसको घसीट के जब करते हैं वो नीचे से छीला जाता है, ये मना हो जाएगा। फिर आप उसका जिस तरफ गिरा उसी तरफ छुरी फेर दे, अब उसको घसीटे नहीं, इतना तगड़ा जानवर उसको खींचेंगे तो आप उसको छील के रख देंगे, ये इस्लाम ने मना किया। जानवर को जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए। आका अलैहिस्सलाम ने देखा एक बंदा ने, उसने बकरी पकड़ी हुई है और 7 पत्थर पे छुरी तेज़ कर रहा है, फरमाया इसको एक ही मौत दे, ये हदीस में मौजूद है, फरमाया इसको एक ही मौत दे। हुजूर क्या फरमाया, तू छुरी इसके सामने तेज़ कर रहा है, ये कई मौतें मर रही है, तो इसको एक ही मौत दे, इसके सामने छुरी भी तेज़ ना कर। फिर एक और चीज़ है, उमूमी तौर पे होता ये है कि उसको खाना पानी बंद कर देते हैं जानवर का, कि वो उसके अंदर से जी पानी निकलेगा, उसका कारीगर कसाई कैसे निकलने देगा, जो बंदा कारीगर होगा। आका अलैहिस्सलाम ने कभी प्यासा जानवर ज़िबा नहीं किया, आका अलैहिस्सलाम ने कभी भूखा जानवर ज़िबा नहीं किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया छुरी तेज़ करो, जानवर के सामने जानवर ज़िबा ना करो, किबला रुख करके ज़िबा करो, जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए। चूँकि ईद वाले दिन बड़ी अफरा तफरी होती है, उसका मनका तोड़ते हैं, फिर उसका ना छुरी फेरी और करके मनका तोड़ते हैं उसका, कि ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। सख्त किस्म का हराम है उसका मनका तोड़ना, आप उसका मनका नहीं तोड़ सकते। जब वो खुद ठंडा होगा आप उसकी फिर खाल उतारनी शुरू करेंगे, अगर वो अभी तड़प रहा है तो आप उसके दौरान भी खाल उतारेंगे, मना हो जाएगा। एक जल्दी करके आखिरी मसला बता दूं, ज़िबा करते वक्त कुछ लोगों ने टांग पकड़ी होती है, कुछ ने दुम पकड़ी होती है, कुछ ने रस्सी पकड़ी होती है, कुछ ने कुछ पकड़ा होता है जानवर का, ताकि उसको पकड़ के रखे। बाकी जिसने रस्सी पकड़ी है, जिसने टांग पकड़ी है, जिसने दुम पकड़ी है, उस पर तकबीर पढ़ना लाजमी नहीं है, उस पर तकबीर पढ़ना लाजमी नहीं है। वो पढ़ ले तो ठीक है, ना भी पढ़े तो कुर्बानी हो गई, काम ठीक हो गया। लेकिन अगर जिसने छुरी पकड़ी है या छुरी पे हाथ रखा है, छुरी पकड़ी या छुरी पे हाथ रखा है, तो ऐसा बंदा तकबीर पढ़ेगा जिसका छुरी के साथ ताल्लुक है, यानी छुरी पे हाथ रखा है या छुरी फेर रहा है या कह रहा है कि मेरी कुर्बानी है, मुझसे छुरी फिरनी नहीं, मैं पकड़ता हूँ, कसाई को कहता तू हाथ चला देना। तो अब जिसका छुरी के साथ यूँ ताल्लुक है वो उस पर लाजमी तकबीर पड़ेगा। डर की वजह से, हैबत की वजह से या भूले से, अगर उसमें से दोनों में से किसी एक भी तकबीर रह गई, कुर्बानी भी नहीं हुई, जानवर भी हलाल नहीं हुआ। इसलिए वही बंदा छुरी पे हाथ रखे जो खुद तकबीर पढ़ सकता है, वही बंदा उसमें शरीक को छुरी पकड़ने में, वरना पूछल पकड़ ले, दुम पकड़ ले, उसका पाँव पकड़ ले, उसको रस्सी पकड़ ले, कुछ कर ले, वो काम चल जाएगा। आपने कसाई को कह दिया मेरी तरफ से कुर्बानी कर दे, उसने छुरी फेर दी, सवाब आपको मिल जाएगा, आपको सवाब मिल जाएगा। लेकिन आका अलैहिस्सलाम अपने हाथ से छुरी फेरा करते थे, ये हुजूर की सुन्नत है। ये मैंने चंद मोटे मोटे मसले बताए थे। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।